السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، انسانی زندگی کے آخری لمحات۔ یہ لمحات انسانی زندگی کے جو آخر ہوتے ہیں وہ موت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اسے ایک دن یہاں سے نکل کر جانا ہے۔ ہمیشگی والی زندگی کسی کو نہیں ملی ہے، اور اس وقت جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے، وہ کن تکالیف سے دوچار ہوتا ہے، اس کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لینا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ موت کے وقت میں جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ وہ کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایسے آدمی سے ملاقات کر لیجئے جو بالکل جس کا آخری وقت ہو، وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، اور آپ اس سے جا کر سوال کریں کہ چلو اس وقت تم کیسے محسوس کر رہے ہو یا کیا محسوس کر رہے ہو، تھوڑا واضح کر دو۔ آپ سے وہ ان حالات کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ لمحات کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ لمحے کیسے ہیں، وہ حالات کیسے ہیں، وہ کیفیتیں کیسی ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو حالات انسان کے اوپر آخری وقت میں طاری ہوتے ہیں، ان حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا: کلا اذا بلغت التراقی، جب موت حلق تک آ کر پہنچ جائے، حلق تک آ کر پہنچ جائے موت، اور اس وقت کیا ہوگا عالم؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے جو آ کر اس کو بچانا شروع کر دے یا اس کا علاج کر دے۔ ان آخری حالات کے اندر، ان آخری لمحات کے اندر
نہ انسان اپنی گفتگو کو مکمل طور پر کہہ سکتا ہے کہ اس وقت مجھے کس چیز کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں، مجھے کون سی چیزیں اس وقت چاہیے، مجھے کیا تکلیفیں ہو رہی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جائے گا کہ کل قیامت کے دن جب انسان موت کے آغوش سے وہاں پر جا کر حاضر ہو جائے گا تو حالات کیا رہیں گے؟ وہاں پر حالات اپنے ایک ایک کر کے وہاں بیان کرے گا۔ ہم موت کی شدتوں سے دوچار ہوئے، موت کی تکالیف سے دوچار ہوئے، ہم نے کیا محسوس کیا، ہم کس سے لڑ کر آئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے کب؟ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ کہاں پر؟ برزخ کی زندگی میں پہنچیں گے تو حالات کو بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، موت کے وقت میں جو حالات، جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اب انسان سوچ لے گا، سمجھ لے گا کہ اب وقت جدائی آ گیا ہے۔ معاملہ ایسا ہی ہوگا جب یہ ساری چیزیں آ جائے گی، موت حلق تک آ کر پہنچ جائے گی، کوئی ڈاکٹر، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی طبیب نہیں ہوگا، انسان گمان کرے گا کہ اب وقت جدائی آ جائے گا، اس لیے کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے مل جائے گی۔ یہ موت کا لمحہ ہے، یہ موت کا وقت ہے۔ تو یہ وقت کیسا ہے، کس وجہ، اس کے اوپر یہ تکالیف کیسے ہوتی ہیں موت کے وقت کی، اس کا جائزہ لینا بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ آج ہمارے ہاں انسان کیا ہے؟ مر جائے گا، کل پرسوں مر جائے گا، کوئی حالات کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیسے آئیں گے، کس طریقے کے آئیں گے، وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت کا لمحہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، وہ موت کی شدت کو بیان کرے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے حالات موت کے وقت میں درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو یا موت کی شدت کو بیان نہیں کر پاتے، موت کے حالات کو بیان نہیں کر پاتے۔ ان کی ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ میں اس آدمی سے مل کر پوچھ لوں گا جس کے حالات موت کے وقت میں درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیتوں کو بیان کرے، وہ موت کے شدتوں کو بیان کرے۔ میرے بھائیو، جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں۔ موت کے لمحے، موت کا وقت کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کے حجرے کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے آخر ہماری امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی جواب نہیں آتا، یہاں تک کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جائیے جا کر امامت کروا کر آئیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے کہا ٹب کے اندر پانی لگاؤ، ٹب کے اندر پانی لگایا گیا۔ اللہ کے نبی غسل کرتے ہیں، غشی تھاری ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے مرض بڑھتا چلا گیا، کیفیتیں بدلتی چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ اللہ کے نبی اس کی حالت میں، اس بیماری کے اندر مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو عالم کیا تھا کہ اللہ کے نبی دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد کے اندر پہنچتے ہیں اور نبی کے پیر زمین کے اوپر لکیریں بنا رہے تھے۔ اللہ کے نبی اس حالت میں مسجد کے اندر آتے ہیں اور آ کر اپنی اس امت کی فکر کرتے ہیں اور اس امت کے بارے میں کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم آخری وقت بھی ہو رہا ہے، ادھر ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، دواخانہ بھی جا رہے ہیں، ہم جاتے ہوئے کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ واپس لوٹ کر آؤں گا، پھر اچھا ہو جاؤں گا، میرے لیے دعا کرنا ہے۔ کبھی یہ کہہ کر نہیں چلے گئے ہو سکتا ہے یہ میرا آخری وقت ہوگا، یہ میرا آخری مرتبہ جانا ہوگا، میں واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، میں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، میرے لیے مغفرت کا سوال کرنا۔ کبھی کسی نے کہا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ میں جا کر واپس نہیں آؤں گا لیکن میرے پراپرٹی کے اندر سے، میری جائیداد کے اندر سے انصاف کا معاملہ برقرار رکھنا۔
کسی نے کہا ہے؟ کہاں سے کہے گا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دیکھو ہاں فلاں آدمی کا قرض میرے اوپر باقی ہے، اس کا ادا کر دینا، فلاں آدمی کو فلاں چیزیں دینا ہے، اس کا حق ادا کر دینا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دیتے ہیں، امت کو پیغام سناتے ہیں۔ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، دو صحابہ کا سہارا لے کر آئے ہیں، دو صحابہ کا سہارا لے کر آئے ہیں، آ کر ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے امت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے کسی کو کبھی مارا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، دکھ دیا ہوگا۔ کون؟ یہ کائنات کے امام کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کبھی کسی کو مارا ہے، کبھی تکلیف دی ہے، یا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، یہ کوڑا ہے اور میری پیٹھ ہے، اٹھا کر برسانا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی اپنے آخری لمحات کے اندر مرض جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ جب آپ مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری کی کتاب اور رحیق المختوم کو اٹھا کر نبی کے زندگی کے آخری لمحات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نکل کر وہاں پر ملے گی کہ اللہ کے نبی کے آخری لمحات کیسے تھے، کس طریقے کی تھے، کیا تکلیفیں تھی، اللہ کے نبی ان تکالیف کو کیسے برداشت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا، مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حجرہ عائشہ کے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک کرتے ہوئے داخل ہوئے اللہ کے نبی کے حجرے میں۔ اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اللہ کے نبی کی نگاہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پر ٹکی ہوئی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی طرف دیکھتی ہیں اور دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی اس وقت شاید آپ کسی چیز کی حاجت کو محسوس کر رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، نگاہ ٹکی ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پر ٹکی ہوئی ہے، اس مسواک کی طرف ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کو مسواک کی حاجت محسوس ہو رہی ہے لیکن زبان سے کہہ نہیں سک رہے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ زبان ہلا کر کہہ سکے عائشہ اس وقت میں مسواک کی حاجت محسوس کر رہا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، اشاروں میں جواب دیا، کہا مسواک لایا گیا۔ مسواک اللہ کے نبی اپنے دانتوں میں چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، چبا نہیں پا رہے ہیں، چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، چبا نہیں پا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے دانتوں کے اندر چبایا اور چبا کر اللہ کے نبی کو دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے نبی کے پاس ٹب کے اندر پانی لگا گیا رکھا گیا، اللہ کے نبی جاتے ہیں، اس ٹب کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، پانی کو اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، یہ موت کا لمحہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ آسان ہے، یہ مرحلہ نکل کر چلا جائے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی درد نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوئی حالات بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت کے لمحات کو کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو دور گزرے، دونوں کووڈ کے دور گزرے۔ پہلا دور تھا کہ معاملہ کیا تھا، ایک لاشوں کا سیلاب لگا ہوا تھا، باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اس وقت کبھی کسی بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا ہو کہ ابا اس وقت کے حالات کو بیان کرو، کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ لیکن کچھ لوگ جو وہاں سے نکل کر آئے ہیں، ان سے سوالات ہوئے، ان سے پوچھا گیا کیسے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، شہر گلبرگہ کی بات ہے۔ وہاں سے جو نکل کر آئے، جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ تھے، وہ نکل کر آئے، انہوں نے کیفیتوں کو کچھ اس انداز میں بیان کیا
کہ جب ہم وہاں سے نکل کر آئے ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی باتھ کی طرف نکل کر چلا جاتا، ہماری نگاہ صرف اس کی طرف ٹکی ہوئی رہتی، وہ واپس اپنے بیڈ کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ اس کو کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کون سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کن تکالیف سے وہ دو چار ہو رہا ہے، ہم اس کی طرف نہ اسے پوچھنے کے لیے تیار ہیں نہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں ہم یہ منظر دیکھتے تھے، وہ واپس اپنے بیڈ تک نہیں آتا تھا، وہیں پر وہ گر کر ہلاک ہو جاتا تھا، موت کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ وہیں پر کچھ حالات ایسے تھے، کوئی اس تکلیف کو بیان نہیں کر پایا، کوئی اس موت کی شدت کو بیان نہیں کر پایا۔ جب دوسرا مرحلہ آیا تو آسانیاں بھی تھی، آکسیجن کا مسئلہ تھا، کسی کو وینٹیلیٹر کے اوپر 35 دن تک، کسی کو 40 دن تک، کسی کو 45 دن تک لٹایا گیا۔ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے اس دوران میں وہ کن حالات سے دوچار ہو رہا ہے، وہ کن تکالیف سے دوچار ہو رہا ہے، وہ کن شدتوں کے ساتھ میں گزر رہا ہے، وہ موت کی کیفیتیں کیا ہے، وہ موت کا منظر کیا ہے؟ ادھر آکسیجن نکالا اور ادھر موت کے منہ میں چلا گیا۔ کسی نے کوئی چیز بیان کی ہے، موت کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے؟ کسی نے کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں پہلے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے، جب ان کا خود کا آخری وقت آیا وہ بیمار ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور آخر کہتے ہیں عمر تمہاری تو زندگی بھر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، وہ موت کی شدت کو بیان کرے۔ آج ہم اس قدر بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے، نہ ہم تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے کئی لوگوں نے گزار لیا ہے، کیسے گزار لیا ہے، کس طریقے سے گزار لیا ہے۔ کبھی اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرو، کبھی اپنا محاسبہ لے، کبھی اپنا حساب و کتاب کرنے کی کوشش کرو کہ ہاں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے بھلائی کے کام کیے ہیں، کتنے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جس کے اندر ہم نے اللہ کی رضا طلب کی ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ آج معاملہ کیا آتا ہے، ہر عمل ہمارا دکھانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، فلاں کو بتایا جائے، فلاں خوش ہو جائے۔ لوگ آج فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ دیکھو میں نے اتنا خرچ کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے اتنے اعمال ہیں۔ کس نے گارنٹی دی بھائی؟ کس نے دی ہے گارنٹی؟ آج فیصلہ کرنے والے بہت آئے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، وہاں بیٹھا ہو، حشر کے دن فیصلہ کرے گا۔ آپ کون بھائی فیصلہ کرنے والے اپنے اعمال کا؟ تھوڑا اپنا محاسبہ تو کر لو، کتنے اچھے عمل ہم نے کیے ہیں۔ آپ کے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل بھی نہیں ملے گا آپ کا اچھا عمل اگر غور و فکر کریں گے تو۔ ارے یہاں تو ہم لوگوں کو دکھانے کے واسطے، لوگوں کو بتانے کے واسطے، لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے واسطے، زمانے کو خوش کرنے کے لیے، زمانے کی خوشی کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زبان سے تو یہی نکلے گا، یہی چیزیں نکلے گی۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے موت تیار ہے۔ موت کے بارے میں سوچے، زندگی تو ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ موت کے منہ میں ہر انسان کو جانا ہے۔ اس نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنے بہتر عمل کیے ہیں، کتنے اچھے عمل کیے ہیں، وہ اس اعمال کے بارے میں سوچے، ان اعمال کے بارے میں فکر کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں میرے اتنے اچھے عمل ہیں۔ تب تو وہ ان لمحات سے بڑی آسانی کے ساتھ میں گزر جائے گا۔ وہ موت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی، وہ موت آسانی سے اس کے لیے آئے گی۔ اگر اس نے اچھائیاں کی ہوگی، برائیوں کی طرف اس نے نہیں دیکھا ہوگا، اچھائی کے کام کیا ہوگا، تو آرام کے ساتھ میں اس کی موت بھی آئے گی۔ تو بات یہ بتا رہا تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے عمر تمہاری تو زندگی بھر ایک تمنا تھی میں اس آدمی سے ملاقات کرو جس کے موت کے وقت میں حالات درست ہوتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرے، وہ موت کی شدت کو بیان کرے۔ تمہاری یہ تمنا رہ گئی ہے۔ آج میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم موت کی کیفیت کو بیان کرو، موت کی شدت کو بیان کرو۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ بیٹا باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ابو جان، اللہ کے نبی نے جو خوشخبری آپ کو سنائی تھی وہ خوشخبری کیا ہے بتا تو دیجئے۔
حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زاروں خطر آنسو جاری ہے۔ یہ رونا ان کا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ رونا اس وجہ سے تھا کہ ایک لمبے سفر پر چل پڑے ہیں اور زیادہ سفر بڑا قلیل ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زاروں خطر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ دنیا چھوڑنے کا غم ہے، ابو ہریرہ نے کہا دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، غم تو اس بات کا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پر چل پڑا ہوں اور زیادہ سفر بڑا قلیل ہے، زیادہ سفر بڑا قلیل ہے، سفر بڑا لمبا ہے، بہت دور تک جانا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا سفر کیا ہے، انسان مر گیا، خبر کے اندر رکھ دیا گیا، ادھر حشر کے میدان میں حاضر ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، آسانی کے ساتھ میں یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان سوچ رہا ہے، جس کے بارے میں وہ تصور کر رہا ہے کہ بھئی آسانی کے ساتھ میں نکل جائے گا۔ انسان کے جسم سے جب موت نکالی جائے گی، حالت کیا ہوگی؟ جب انسان کے پاس موت کے فرشتے آ کر بیٹھ جائیں گے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرنے کے لیے، اگر آدمی نیک ہوگا، دیندار ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے ایسے فرشتوں کو بھیج دے گا جس کے اندر جو ٹاٹ لے کر آئیں گے، خوشبودار کفن لے کر آئیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ آئیں گے، حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس نیک آدمی سے جس نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہے، دنیا کے اندر اچھائیاں کی ہے، دنیا کے اندر بھلائیاں کی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، ایسے آدمی کے پاس آئیں گے، حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے، اور اس ٹھکانے کو بھی دکھائیں گے جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ اس کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے پاک روح، پاک جسم سے نکل جا۔ ایک مومن کا معاملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل کر آئے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل کر آتا ہے، گھڑے سے پانی جیسے نکل کر آتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے ویسے نکل کر آئے گی، بڑی آسانی کے ساتھ میں آئے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ٹھکانہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، اس سے بہتر ٹھکانہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ٹھکانے کو دکھانے کے بعد اس کے جسم سے اس کی روح ایسے نکل کر آئے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل کر آتا ہے۔ وہیں پر جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہوگی، وہ اس کے پاس جب موت کے فرشتے آئیں گے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے کے لیے، وہ بس صورت ان کے چہرے چمکتے ہوئے نہیں ہوں گے، وہاں سے فرشتے آئیں گے اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالنے کے لیے۔ جب وہ آئیں گے تو آ کر حد نکاح کے فاصلے پر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اسے خوشخبری نہیں دیں گے، اسے خوشخبری نہیں دیں گے، نہ اسے سلام کریں گے، نہ کوئی بات کہیں گے، اور اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل جا، یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے نکالا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ سے گیلی اون کو نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاردار درخت ہے، اس کے اوپر کپڑا پھینک دیجئے، اگر اس کو بغیر سلامتی کے ساتھ میں نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ جب آپ اس کو کھینچنا شروع کریں گے تو وہ کپڑا پھٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ گویا کہ انسان کے جسم سے اس کی روح کو جب نکالا جائے گا تو اسی انداز میں اس کے جسم سے نکالا جائے گا۔ یہ موت کا لمحہ ہے، یہ آخرت کا سفر یہاں پر ختم ہوا۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ارے کہاں بھئی اتنا لمبا سفر، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے تو ایک لمبے سفر پر چل پڑے ہیں، زیادہ سفر بڑا قلیل ہے، سفر کا توشہ بہت کم ہے، ہم لمبے سفر پر چل پڑے ہیں۔ سفر کے توشہ کتنا تیار کیا ہوا ہے، کیا بہت توشہ ہے ہمارے پاس؟ یہاں ہمارا توشہ چلتے چلتے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے عقائد کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہمارے عقیدے کے اندر بدعتیں شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر لائن چیزیں بہت شامل ہو چکی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا سفر آسانی سے کٹ جائے گا، ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں آئے گی، ہم کہہ سکتے ہیں عقائد کی بنیاد پر۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلا لمحہ جو گزر کر چلا جائے گا، اس کے بعد آخرت کا سفر ختم ہوا نہیں، ختم ہوا۔
نہیں ختم ہوا ہے، ابھی آخرت کا سفر تو اب شروع ہوا ہے، اسی لیے بڑا لمبا سفر ہے، لمبا طے کر کے جانا ہے، ابھی تو شروعات ہے، موت سے شروع ہوا ہے۔ ختم کب ہوگا؟ جنت اور جہنم کے اوپر ختم ہوگا، ابھی جنت میں جانا ہے، فیصلہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، یہاں تو شروع ہوا ہے۔ انسان مر گیا، مرنے کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ جو آدمی نیک ہوگا، دیندار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، مرنے کے بعد کہے گا کہ دیکھو مجھے جلدی میرے ٹھکانے کی طرف لے کر چلو، مجھے جلدی میرے ٹھکانے کی طرف لے کر چلو۔ وہیں پر جو آدمی کافر ہوگا، فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، منافق ہوگا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہوگا، ایسا آدمی ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ وہ آدمی کہے گا جب اسے لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت کہے گا مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، کہ جگہ لے کر جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ، مجھے وہاں پر نہیں جانا ہے۔ اس کی زبان سے صدائیں نکلے گی، لیکن جانا تو ہے، کوئی اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کی پکار کو سننے کے واسطے تیار نہیں ہے، کوئی اس کی آواز پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لے جا کر اسے اٹھا کر قبر کی آغوش میں رکھ دیا جائے گا۔ سفر ختم ہوا؟ سفر ختم ہوا؟ نہیں ختم ہوا، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ جب اسے قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، ایسی مخلوق جس سے زندگی میں پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہو رہا، اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، وہ کیسی ہے، وہ کس طریقے کی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ آئے گی، انسان کو اٹھا کر بٹھائے گی، انسان کو اٹھا کر بٹھائے گی۔ سوال کیا ہوگا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ کیا کہے گا؟ اگر ایمان والا ہوگا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوگا، زبان سے کیا نکلے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ آج یہاں سے ہم رٹ رٹ کر جا رہے ہیں، کیا کیا 3 سوالات خبر میں ہوتے، کون سے؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، من دینو کا، بتا تیرا دین کون ہے، من نبیو کا، یہاں سے رٹ رٹ کے عربی میں رٹ رٹ کو جا رہے ہیں، ربی اللہ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، یہاں سے رٹ کے جا رہے ہیں، وہاں جواب آ جائے گا آرام کے ساتھ میں، جواب آئے گا آرام کے ساتھ میں۔ یہاں سے رٹ کے جا رہے ہیں، سب رٹ کے جا رہے ہیں، ہندوؤں کو رٹا ہے تو وہ بھی رٹ کو چلے جاتے، مشرکوں کو رٹا ہے تو وہ بھی رٹ کو چلے جاتے، سب کے سب رٹ کو چلے جاتے۔ وہاں جانے کے بعد قبر میں جب ڈالا جائے گا، یہ لفظ نکلیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، نکلے گا؟ نہیں نکلے گا میرے بھائیو، عمل کی وجہ سے نکلے گا، عمل ہونا ہے وہاں پر۔ انسان کا اچھا عمل ہوگا تو اس کی زبان سے نکلے گا، وہ اللہ کو ماننے والا ہوگا، اس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے۔ وہیں پر ایک کافر، مشرک، منافق، فاجر ہوگا، اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ آدمی جو ہماری طرف بھیجا گیا تھا وہ کون ہے۔ وہ انکار کر دے گا، یہاں تک کہ قبر اس کو دبا دے گی، اس کی ادھر کی پھسلیاں ادھر، ادھر کی پھسلیاں ادھر ہو جائے گی۔ آخرت کا سفر ختم ہوا؟ آخرت کا سفر ختم ہوا؟ نہیں ختم ہوا ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، جو آنکھ سے اندھا ہوگا، کان سے بہرا ہوگا، زبان سے گونگا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گز ہوگا، لوہے کا ایک گز ہوگا، وہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا، وہ آدمی کے اوپر برسائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، وہ آدمی کے اوپر برسانا شروع کر دے گا۔ ایک گز برسائے گا تو آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ پکارے گا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ میں یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں کمزور عورت ہوں، میں کمزور عورت ہوں، قبر کے اندر جب مجھے رکھ دیا جائے گا تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہوگا، زندگی میں پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہوگا، میں تو اسے دیکھ کے مارے خوف کے، مارے ڈر کے بت بن جاؤ گی۔ اللہ کے نبی، میری زبان سے کیسے الفاظ نکلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ اہل توحید کو کلمہ توحید کی وجہ سے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، ایمان والے بنو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھوں کو نہ ٹیکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ۔ اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کلمہ توحید کو پر جم جاؤ، کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے لوگوں کو بچا لے گا۔ پھر اس کے بعد جو سفر شروع ہوگا، انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا،
اٹھایا جائے گا قبروں سے. اٹھیں گے کوئی لنگڑا, کوئی للا, کوئی اندھا, کوئی بہرا, کوئی کانا, کوئی گدی کے بل, کوئی چوٹیوں کی شکل میں. جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اٹھ کر کہاں حشر کے میدان کی طرف چلے جائیں گے. جو لنگڑا ہوگا وہ بڑی ذلت کے ساتھ میں سفر کو طے کرے گا. جو اندھا ہوگا وہ ٹھوکریں کھا کھا کے حشر کے میدان میں پہنچے گا. جو گدی کے بل اٹھے گا بڑی ذلت کے ساتھ میں اس سفر کو طے کرے گا. جو چوٹیوں کی شکل میں اٹھے گا لوگ اسے رولتے ہوئے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ کچھ کافر ہوں گے, منافق ہوں گے, ان کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہوگی, وہ آگ انہیں حشر کے میدان میں پہنچا کر رہے گی. یہ جہاں کہیں تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے وہ آگ وہیں پر رکے گی, یہاں تک کہ انہیں حشر کے میدان میں پہنچا کر چھوڑ دے گی. سفر ختم ہوا, آخرت کا سفر ختم ہوا, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. جب حشر کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, حشر کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, سورج انسانوں سے 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا, 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا. آج یہ ہم سے 9 کروڑ کئی لاکھ میل کی دوری پر ہے. ابھی جو موسم چل رہا ہے, دوپہر کے وقت تھوڑا سا باہر جا کر 1 گھنٹہ زمین کے اوپر کھڑے ہو جائیے, بغیر چپل کے کھڑے ہو جائیے. عالم کیا ہوگا, حالت کیا ہوگی, پیروں کے اندر چھالے پڑ جائیں گے, آدمی پسینے سے شرابور ہو جائے گا, پسینے سے شرابور ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے. اور اس وقت کو یاد کرو, یہ آج ہم سے کئی میل کی دوری پر ہے, لیکن اس وقت کو یاد کرو جب انسانوں سے بالکل 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اب وہ 1 میل کے فاصلے پر جب آ جائے گا, انسانوں کا عالم کیا ہوگا, انسانوں کے حالات کیا ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے, وہ کیسے چیز کو برداشت کر پائیں گے. اور 1 دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. کتنا ہوگا, 1 دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. اب وہاں پر رکے رہنا ہے. انسان کے جیسے گناہ ہوں گے, جیسے گناہ ہوں گے, جیسے خطائیں ہوں گی, جیسے اس نے برائیاں کی ہوگی, جیسے دنیا کے اندر اس نے زندگی گزارا ہوگا, جیسے اس کے اعمال ہوں گے, اور اعمال کے مطابق اس کو پسینہ کسی کو ٹخنے تک, کسی کو پنڈلی تک, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو ران تک, کسی کو کمر تک, کسی کو سینے تک, کسی کو گردن تک, کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی. اور جس کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی وہ رب سے التجا کرتے ہوئے کہے گا, اللہ ہاں مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے, لیکن مجھے اس عذاب سے چھٹکارا چاہیے. یہ سفر آخرت ہے. تیاریاں کتنی ہیں ہم کو دیکھنا ہے, کیا تیاریاں کی ہم کو دیکھنا ہے. ہم جتنا آسان سمجھ رہے ہیں اتنی آسانی سے یہ سفر کٹنے والا نہیں ہے, اتنی آسانی سے یہ سفر طے نہیں کر پائیں گے. ابھی تو یہاں حشر کے میدان میں رکے ہوئے ہیں, ابھی یہاں سے بھاگنا ہے. کون سفارش کرے گا, کون رب کے سامنے جا کر کہے گا کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے, ہمارے بارے میں کہے, ہمارے بارے میں سوچے. ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ امت دوڑتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہاں جا کر کہے گی, اور آخری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے امام سفارش کریں گے, ہمارے امام سفارش کریں گے. بتاؤ میرے بھائیوں کس حدیث سے اس بات کو ثابت کرتے ہو کہ آ کر جو ہے کل قیامت کے دن کون سا امام تمہاری سفارش کرے گا, کون سا امام آ کر کہے گا, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا, اللہ میرے امت کا حساب کتاب شروع کر دے, میرے امت کے بارے میں فیصلہ سنا دے. کون جا کر رب کے سامنے کہے گا, بتاؤ تو صحیح. کسی کو اونچی آواز میں سانس لینے کی ہمت نہیں ہوگی, بولنا تو دور کی بات ہے, اونچی آواز میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا. جا کر کہاں پر کہیں گے, کیا آپ کے سامنے کہیں گے, اللہ رب العالمین سے کہیں گے, اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے. کس کے پاس جا کر کہیں گے, وہ جائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے نبی جا کر رب سے کہیں گے فوراً کہ اللہ میری امت کا حساب و کتاب شروع کر دے, اللہ سے امت کا حساب و کتاب شروع کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, اور اللہ رب العالمین تب آ کر کہے گا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, کہیے کیا کہنا ہے, آپ کی مراد آپ کی مانگ پوری کر دی جائے گی. جو سوال کیا جائے گا اس سوال کو پورا کیا جائے گا. یہ کب ہوگا, جب اللہ رب العالمین اجازت دے گا. ابھی
ابھی تو باقی ہے، ابھی باقی ہے، یہ سفر اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں پر انسانوں کے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کس کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے دائیں یا اس کے بائیں ہاتھ میں ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، کون سا پلڑا ہلکا ہوگا کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو ہے ایک ایک کو سامنے بلا کر بغیر ترجمان کے ان سے سوالات کرے گا، بتا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، کس طریقے سے گزاری ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے اللہ تو نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو نے کہا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ میرے بارے میں کوئی دوسرا آ کر کہے اور اس کی گواہی میرے بارے میں قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا چاہتے کیا ہو، کہے گا میں اپنے بارے میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اپنے بارے میں اپنی تو گواہی قبول کرو گے، تو اس کے بعد بندہ کہے گا ہاں اپنے بارے میں اپنی گواہی قبول کروں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا اور اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا تم بولنا شروع کر دو۔ اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے آنکھ ناک اس کے جسم کے پورے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا اس کے منہ کے اوپر جو مہر لگائی گئی ہے اس کو ہٹا دو، ہٹایا جائے گا تو اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر ملامت کرتے ہوئے کہے گا یہ سارے کام تو میں نے تمہارے لیے کیے ہیں اور تم نے میری خلاف گواہی دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم ایک لمبے سفر پر چل پڑے، زیادہ سفر بڑا قلیل ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عزیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمارا رونا یہاں اس وجہ سے ہے، دنیا کے یہ عالی شان مکانات ہیں، یہ گھر ہیں، یہ محل ہیں، یہ اے سی والے کمرے ہیں، یہ کولر لگے ہوئے کمرے ہیں، اتنا عالی شان محل بنوایا، اب اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کا رونا اس وجہ سے نہیں تھا، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا رونا اس وجہ سے نہیں تھا، رونا کس وجہ سے تھا، وہ ایک لمبے سفر پر چل پڑے ہیں اور زیادہ سفر بڑا قلیل ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ابو جان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری آپ کو سنائی تھی وہ خوشخبری کیا ہے بتا تو دیجئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بڑی دیر کے بعد اپنے آنسوؤں کو پی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بہتر توشہ وہ ہے آخرت کا توشہ، کلمہ توحید کی گواہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ آخرت کا سب سے بہتر توشہ ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ہم اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے سے، اپنے ایمان والے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جب میں مر جاؤں گا، آج کون کہتا ہے، آج گھروں کے اندر بدعتیں عام ہیں، خرافاتیں عام ہیں، انسان ادھر مر گیا ادھر رونے دھونے کی رسمیں شروع، چیخنے چلانے کی رسمیں شروع، بالوں کو نوچنا، گریبان کو چاک کرنا، بغیر پردے کے غیر مردوں کے سامنے آنا، یہ سارے رسم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی بتانے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں غم کا موقع ہے، غم کے حالات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کا لخت جگر اس دنیا سے چلا جائے، جس کا لخت جگر اس دنیا سے چلا جائے، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس کے اوپر کیا نہیں بیتے گی۔ ایک خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرتیں کی ہے، ایک نہیں دو مرتبہ ہجرت کی ہے، جنہوں نے کہا تو اللہ لڑکا عطا کر دے گا تو تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی، تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی۔ ان کے گھر جب ان کا نکاح ہوا، ابو طلحہ سے وہاں سے اولاد ہوئی۔ ابو طلحہ تجارت پر جا رہے تھے، ان کا لڑکا بڑا بیمار تھا، شدت مرض کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، جانے کا دل نہیں تھا، پھر بھی نکل کر چلے گئے۔ جب وہ تجارت پر گئے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے یہاں ہوتا، رونے دھونے کی رسمیں شروع ہوتی، چیخنے چلانے کی رسمیں شروع ہو جاتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نہ رونا ہے، نہ چیخنا ہے، نہ چلانا ہے، اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں دیکھو میرا شوہر تجارت پر گیا ہوا ہے، وہ ابھی آتا ہی ہوگا، جب وہ آ جائے گا کوئی جا کر میرے شوہر کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے،
کوئی جا کر نہیں کہے گا. ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت سے واپس آتے ہیں, گھر پر دستک ہوتی ہے, گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے, گھر کے اندر جیسے ابھی داخل بھی نہیں ہوئے, ام سلیم سے سوال کرتے ہیں میرا بیٹا کیسا ہے, میرا بیٹا کیسا ہے. آج ہمارا معاملہ ہوتا تو کیا کچھ نہیں ہوتا. وہیں سے ادھر غیر مرد بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, گریبان پر دوپٹہ نہیں ہے, سر پر دوپٹہ نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, رونے دھونے کی رسمیں شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, جس کو دین سمجھ میں آ جائے, جس کو دین سمجھ میں آ جائے, وہ دین کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, اپنے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سمجھ میں آ گیا, اس دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کو راضی کرنے کے خاطر, رب کو راضی کرنے کے خاطر. ادھر گھر کے اندر بچے کی میت رکھی ہوئی ہے, شوہر تجارت سے آتا ہے, اس کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے. جواب کیا ہونا چاہیے ام سلیم کا؟ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. جواب کیا ہونا چاہیے؟ ام سلیم کہتی ہے وہ پہلے سے زیادہ بآرام ہے. جواب کیا آتا ہے؟ بیٹا کیسا ہے؟ پہلے سے زیادہ بآرام میں ہے. پہلے موت کی شدتوں سے لڑ رہا تھا, موت کی تکالیف سے دوچار ہو رہا تھا, لیکن پہلے سے زیادہ بآرام میں ہے. اتنا کہنا تھا, ابو طلحہ خاموش ہو جاتے ہیں, کھانا لگایا جاتا ہے, کھانا کھا لیتے ہیں, کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں. رات کا ایک وقت اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر لیتے ہیں, ہم بستری بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی ہیں شوہر مکمل طور پر سکون حاصل کر چکا ہے, مکمل طور پر سکون حاصل کر چکا ہے, ادھر شوہر کا حق بھی ادا ہو رہا ہے, ادھر رب کا بھی حق ادا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودابد والجاہلیہ. اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر بھی عمل کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو چاک کرے, اپنے ماتھے کو پیٹے اور زمانے جاہلیت کی پکار پکارے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ام سلیم اس حدیث کے اوپر عمل کر رہی ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, اس حدیث کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ادھر شوہر کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, شوہر کی فرما برداری بھی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت زوجها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے گی, رمضان کے روزے رکھے گی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی, اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, اللہ رب العالمین اس عورت سے کل قیامت کے دن کہے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جا, اس کو اجازت دی جائے گی. ادھر بیٹے کا انتقال ہو گیا, نبی کی حدیث کے اوپر عمل. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا مسئلہ آیا, نبی کی حدیث کے اوپر عمل. کہا شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. رات کا وقت ہم بستری ہو گئی, اس کے بعد جو ہے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں, مکمل سکون حاصل کر چکا ہے, اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں اجی سنتے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو کوئی چیز عاریتاً دے دے اور کچھ دنوں کے بعد واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا دینے والے کو انکار کرنا چاہیے؟ دینے والے کو انکار کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں, دینے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کہتی ہیں اللہ نے ہمیں ایک لڑکا عطا کیا تھا, وہ اس کی دی ہوئی امانت تھی, وہ اس کی دی ہوئی امانت تھی, وہ اس نے ہم سے چھین لی, وہ اس نے ہم سے چھین لی ہے. اتنا کہنا تھا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی نے بتایا تک بھی نہیں کہ میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی لاش گھر کے اندر رکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی میری بیوی نے بتایا تک بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ابو طلحہ کے داستان کو سنتے ہیں اور سن کر کہتے ہیں, ایک روایت کے اندر, مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تو پہلے سے زیادہ بن صبر کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی, اور اپنے گھر والوں سے بھی کہا تھا کوئی جا کر کسی میرے شوہر کے سامنے نہیں بتائے گا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے ساری داستان سنی اور سن کر کہا اللہ ابو طلحہ کی اس رات کو مبارک والی رات بنا دے. اللہ اکبر. ام سلیم کہتی ہے کہ ادھر اللہ کے نبی کی دعا ہوئی, ادھر
رب کے احکامات پر عمل ہوا، نبی کی سنتوں پر عمل ہوا، کہتی ہے مجھے اسی وقت اسی مہینے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ایک اولاد چھین لی ہے تو دوسری اولاد عطا بھی کی ہے، ایک اولاد لے لی ہے۔ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ صبر کرے گا، اس آزمائش کے اوپر اللہ نعمتوں سے نوازے گا، اللہ ساری چیزوں سے نوازے گا، اللہ مصیبتیں اس سے ہٹا لے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ دنیا کی نعمتوں سے اسے نوازے گا۔ میرے بھائیو، ہاں لوگ کہیں گے ارے مول صاحب پورا رونے سے منع ہی کر دیے، نہیں میرے بھائیو، اگر غم کے ساتھ میں آنسو نکلتے ہیں، دکھ کے ساتھ میں آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ان آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر میں روایتوں کو بیان کرتا چلا جاؤں گا وقت کافی ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایک روایت کو سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا بیٹا بیمار تھا، وہ شدت مرض کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ ادھر حضرت زینب نے اور اسامہ بن زید کو پیغام دے کر بھیجا، جاؤ جا کر اللہ کے نبی کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت زینب کا پیغام لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، گھر تشریف لائیے، بچہ بیماری کی وجہ سے، شدت مرض کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ گھر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دے وہ بھی اللہ کا، جو لے وہ بھی اللہ کا، جا کر یہ پیغام ان کو سنا دو۔ اسامہ بن زید آتے ہیں، وہی پیغام سناتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا واسطہ دے کر بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں گھر تشریف لاتے ہیں، بچے کو اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ وہ بچہ موت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، شدت مرض کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کے حالات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اس کی طرف کو نہ دیکھتے ہوئے زار خطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سارے صحابہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم کا حصہ انسان کے دل کے اندر رکھ دیا ہے، یہ اسی کی وجہ سے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے تھے، ابراہیم ہم تمہاری جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتے۔ رونا ہے اگر وہ شدت کی وجہ سے آنسو نکل کر آ رہے ہیں، دکھ کی وجہ سے نکل کر آ رہے ہیں، وہ جذبات کی وجہ سے نکل کر آ رہے ہیں، ان آنسوؤں کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مر جاؤں گا میرے جنازے کے ساتھ میں رونے دھونے والی عورتیں نہیں ہوگی، نوحہ ماتم کرنے والی عورتیں نہیں ہوگی، میرے جنازے کے ساتھ میں اونچی آواز سے نہیں چلا جائے گا، اور میرے جنازے کے ساتھ میں آنکھ کے ساتھ میں نہیں چلا جائے گا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر چکو، تو میرے قبر کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی کر کے ڈالنا، جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دو تو میری قبر کو زمین کی سطح کے برابر کر دینا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ قبروں کو اونچا بنایا جا رہا ہے، مزار بنائے جا رہے ہیں، بورڈ لگایا جا رہا ہے، ان کا نسب نامہ لکھ کر لگایا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں کو لکھ کر لگایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جا کر مدینے کا وہ قبرستان جا کر دیکھ لو جس کے اندر صحابہ کو دفن کر دیا گیا ہو، کون سا بورڈ لگا ہوا ہے، کون سی مزاریں بنی ہوئی ہے، کہاں پر مزاریں ہیں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آج یہاں قبروں کو پختہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ صحابہ کرام اپنے آخری وقت میں کون آج باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا، بیٹا میرے مرنے کے بعد اپنی ماں سے کہنا، اپنی بہن سے کہنا کہ اس طریقے سے آنسو نہ بنائے، نہ بہائے جیسے بہایا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آنسو نکلے۔ کون کہتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جب جنازے کو لے جایا جا رہا ہو اور جنازے کے اوپر پھول ڈال کر لے جاتے ہیں، بیٹے سے کہے بیٹا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اس طریقے کا عمل نہ کرنا۔ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، یا کسی باپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے بیٹا قبر کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں، کیا بھائی جنازہ دلہن ہے؟ جنازہ دلہن ہے کیا ہے؟ کیسا عمل ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالو۔ آج یہ بدعتیں خرافاتیں دیکھ رہا ہے آدمی، جانے سے پہلے نصیحت کرے گا اپنے بیٹے کو بلا کر، بیٹا میری قبر کے اوپر پھول نہ ڈالنا۔ ادھر انسان مر جاتا ہے، دوسرا دن تیسرا دن گزر جاتا ہے، معاملہ کیا آتا ہے سامنے؟ بھائی قبر کے اوپر اعلان کرتا ہے، دوسرے دن زیارتیں، تیسرے دن زیارتیں، اس کے بعد جو ہے 10 دن کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی، ہاں قرآن خوانی،
کوئی نصیحت کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، یا باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا یہ برسی وغیرہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ کے اندر نبی کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بعد 10 سال تک دنیا میں رہے۔ مدنی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی رہے ان 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قرآن خوانی کروائی، ان کی برسی بنائی، ان کی برسی بنائی؟ نبی کی حیات مبارکہ کے اندر 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان کی نکاح میں جن کو دیا گیا تھا ان دونوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا نبی کی حیات مبارکہ میں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی برسی بنائی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا 40واں بنایا، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا 20واں بنایا، 10واں بنایا، یا ان کی قبروں کے اوپر اعلان کیا ہو کہ کل میری بیٹی کی زیارتیں ہوں گی؟ کوئی ایک روایت لا کر دکھاؤ، کوئی ایک روایت لا کر دکھاؤ۔ آج معاملہ یہ ہے کہ باپ انتقال کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وصیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے کام شریعت کے مطابق نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، میری قبر کو زمین کی سطح کے برابر کر دینا، اس کے بعد جو ہے میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر، میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میری مغفرت کی دعا کرنا، اتنی دیر تک دعا کرنا۔ آج ایسا بیٹا لائے تو کہاں سے لائے، آج ایمان والا ساتھی ایسا لائے تو کہاں سے لائے؟ کیا کہتے ہیں، اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر میں ایک آدمی اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت پوش کو الگ نہیں کر لیتا۔ کتنی دیر تک دعا کرنا؟ اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر میں ایک آدمی اونٹ کو ذبح کرے اور اس کے گوشت پوش کو الگ نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے، اپنے ایمان والے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو آئیے یہی عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر تمہاری تو زندگی بھر ایک تمنا تھی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں جو سکرات کے عالم میں ہو، موت کے قریب ہو، وہ موت کی کیفیتوں کو بیان کرے، وہ موت کی شدتوں کو بیان کرے۔ تم تو کہتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ چلو آج تم اس ڈگر پر کھڑے ہو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ تھوڑا موت کی شدتوں کو بیان کرو، موت کی تکالیف کو بیان کرو، موت کے آخری لمحات کو بیان کرو، موت کے حالات کو بیان کرو۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں، آج میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان زمین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، میں ان دونوں کے درمیان پھنسا جا رہا ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گردن کے اوپر کوئی پہاڑ لا کر رکھ دیا گیا ہو۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کھجور کے درخت کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری سانسیں سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہو۔ یہ موت کے وقت کے حالات ہیں، یہ موت کی شدتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی موت کے لیے تیاری کرنا ہے، بہتر موت کے لیے تیاری کرنا ہے، بہتر آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ چند باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اللہ ہمارے رمضان کی تراویح کو قبول فرما، اللہ ہمارے رمضان کے قیام کو قبول فرما، اللہ ہمارے رمضان کے تلاوتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عبادتوں کے اندر اخلاص عطا فرما، اللہ ہماری نمازوں کے اندر اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں پلسرات پر سے آسانی سے گزار دے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں قبر کی تاریکی اور تنگی سے بچا لے، اللہ ہمیں میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب عطا فرما، اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔